اپنے محبوب کی زندگی کو تمہاری زندگی کے لیے بہترین اسوہ حسنہ بنایا ہے، بہترین رول ماڈل بنایا ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے تو ہم دیکھیں کہ میرے آقا علیہ السلام کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، نکاح کرنا، حضور کا لین دین کرنا، حضور کا تجارت کرنا، حضور کی زندگی کیسی ہے، جو ہم کام کر رہے ہیں یہ سارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ لیکن ہماری خوش نصیبی ہے، کوئی اس موقع کو غلط رسم و رواج کی طرف لے جاتا ہے، کوئی اس موقع پہ اللہ اور اس کے ذکر کی محفل کو سجا لیتا ہے۔ جتنے یہ میرے بھائی ہیں، میں ان سے یہ التماس کروں گا کہ اگر اپنی باتیں ختم کر دیں تو بہتر ہے، کیونکہ ہماری تو ختم ہونی نہیں ہے۔ لیکن جب جس بات کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ کی قسم جس نے میرے محبوب کی بات کو سمجھا ہے، جانا ہے، حضور کے نام پہ مرا ہے، حضور کے لیے جس نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، میرے آقا نے اس کو دنیا کی بھی عزت عطا فرمائی ہے اور آخرت میں بھی اللہ نے اسی کو شان عطا فرمائی ہے۔ یہ سب نسبت ہے میرے محبوب کی، کیونکہ وہ کیا عاشق کہتا ہے نا، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، خوب نام محمد ہے مومنوں، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ یہ تو ہمیں اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنایا اور ساتھ نسبت مصطفیٰ بھی عطا فرمائی اور ساتھ حضور کی غلامی بھی عطا فرمائی، اور اس موقع پہ بندے کے دل میں بات آ جانا یہ بڑا معنی رکھتی ہے کہ بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ میں ذکر کر دیا تو ہمارا سفر بھی برکت والا ہو گیا، ہمارا آنا جانا، ہمارے اٹھنے والے قدم حضور کے ذکر کے صدقے سے وہ بھی برکت والے بن گئے۔ اور ویسے بھی میرے نبی علیہ السلام کا ذکر اتنا برکت والا ہے کہ جس کے دل میں حضور کے نام کا ادب آ جاتا ہے، احترام آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کی عزت اور احترام پہ لگا دیتا ہے۔ اتنا محبوب کا ادب اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آئیے آج ہم جو یہ جوان ہے نا، اپنی جوانی کے نشے میں بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں، لیکن آئیے جب پہلی مرتبہ میرے آقا علیہ السلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ اماں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر کے ملک شام میں تجارت کے لیے گئے نا، تو ساتھ حضرت خدیجہ نے میسرہ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تو نے دیکھنا ہے یہ سونے کی صورت بڑی پیاری ہے، بڑی اعلیٰ ہے، بڑی پریزہ ہے، بڑی روشن ہے، جو اس کو دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو نے دیکھنا ہے یہ سفر کیسے کرتا ہے اور سفر میں یہ بیٹھتا کدھر ہے، کھڑا کدھر ہوتا ہے، اس کا سفر کرنے کا انداز کیسا ہے، اور جہاں جا کے اس نے اپنے مال کو فروخت کرنا ہے، یہ تو نے سارا معاملہ دیکھنا ہے اور لکھنا ہے۔ اس وقت یہ مووی شووی کا تو سسٹم نہیں تھا، تو نے سارا مجھے آگے آگے بتانا ہے، اور جتنا جتنا تیرا بنے گا وہ اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں تمہیں عطا کر دوں گی۔ اب یہ بڑا خوش ہوا کہ پہلے بھی میں نے تجارت کے ساتھ قافلے میں گیا ہوں، بڑے بڑے تاجروں کے ساتھ میں نے سفر کیا، لیکن اس انداز سے، اس طرح پیار سے، اس طرح پروٹوکول سے مجھے کسی کے ساتھ نہیں جانے کا حکم نامہ جاری ہوا۔ اب یہ میرے آقا کے قافلے میں چلتا ہے تو ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پہ کوئی رکتا نہیں ہے، جہاں پہ کوئی ٹھہرتا نہیں ہے، تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے اسٹے کرنا ہے، مطلب سانس لینا ہے، رکنا ہے۔ تو یہ کہتا ہے حضور میں جتنے بھی لوگوں کے ساتھ آیا ہوں یہ جگہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، یہاں پہ کوئی نہیں رکا۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہی تو بتانے آیا ہوں، کوئی نہیں رکا لیکن میں یہاں پہ رکوں گا۔ اب جو فیصلہ میرے محبوب کا ہے اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے میرے محبوب جو تیرے فیصلے کو نہیں مانے گا ہم اسے مسلمان نہیں مانتے۔ اللہ کو اپنے محبوب کی اتنی عزت شان اللہ نے بلند رکھی ہے، تو جس کے دل میں میرے حضور کے ذکر کے بارے میں ماڑا سا بھی خیال آ گیا وہ بھی دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ تو جب میرے حضور کا فیصلہ ہے اب کون ہے جو اس
فیصلے کو ٹال لے، اب کس کی ضرورت ہے کہ روکے؟ حضور نے فرمایا ہم نے ادھر رکنا ہے، تو سارے ادھر رک گئے۔ اب وہ جو جگہ تھی وہ جگہ پہ خشکی تھی، مطلب جس طرح کے ایک بنجر زمین ہوتی ہے، پودا لگتا ہے نہیں لگتا، سڑ جاتا ہے، پانی جتنا مرضی ڈال لے، کہتے ہیں کہ یہ زمین ہی ٹھیک نہیں ہے۔ وہاں پہ خوشحالی نہیں تھی، مطلب کہ سبزہ نہیں تھا۔ جیسے ہی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ رکنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو شاد اور آباد فرمایا، اس جگہ کو ہریالی عطا فرما دی۔ اب یہ جب منظر دیکھا نا سارے قافلوں والوں نے تو حیران ہوگی یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو کہتے ہیں پتہ نہیں، یہ سونی صورت والا ادھر ٹھہرا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ پیش کیا۔ اب اسی کے ساتھ ایک پادری تھا، عیسائیوں کا بہت بڑا عالم تھا، انجیل کا حافظ اور قاری تھا، وہ کبھی نیچے نہیں اترتا تھا۔ اسی اعتبار میں کہ میں سب سے بڑا ہوں، علم میں سب سے آگے ہوں، جو بھی آتا ہے میرے پاس آتا ہے۔ اب وہ اپنی ادھر جگہ سے آنے سے جلدی سے بھاگ کے نیچے آیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کا بوسہ لیا، چومنے لگا، کہنے لگا مجھے صحیح بتاؤ یہ کون نوجوان ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، اس کا خاندان کون سا ہے، اس کا قبیلہ کون سا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے، اس کے دادا کا نام کیا ہے۔ جب بتانے لگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بولتے ہیں جب اس نے حضور کے حسن کو دیکھا وہ تڑپ گیا اور حضور کے پاؤں میں حضور کے پاؤں کو چومنے لگا، کہنے لگا یہ تو میں سارا جانتا ہوں، آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ یتیم پیدا ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں میں یتیم پیدا ہوا ہوں۔ کہنے لگے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میرا نام محمد ابن عبداللہ ہے۔ جب حضور نے یہ بات کہی یہ تڑپ گیا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگا، حضور نے نشانیاں بیان کی، نشانیاں بیان کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، کہنے لگا میں تو یہ دل کے لیے دعائیں مانگتا رہا ہوں کہ اللہ مجھے آخری نبی کی زیارت کروا دے، اللہ مجھے آخری نبی کی زیارت کرا دے۔ یہ ہے میرے آقا کی محبت کا ثمر، جس نے دنیا میں مانگا اس کو اللہ نے عطا فرما دیا۔ اس دن تک کہتا میں جیتا رہا زندہ رہا۔ اب جو کلمہ پڑھ کے حضور کی محبت میں رہے، حضور کے پیار میں رہے، حضور کی ادب میں رہے، حضور کی ٹانگ میں رہے، حضور کی محبت میں جینا مرنے میں یہ یاد حضور کے نام سے جیتا مرتا رہے تو اس کا کتنا مقام ہوگا۔ یہ ساری بات ہے ادب کی، یہ ساری بات ہے نسبت کی۔ تو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر پہنچے ملک شام میں، اب منڈی لگی ہے کھجوروں کی، حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مال کے 3 حصے فرمائے اور فرمایا یہ خشک کھجوریں ہیں، یہ تر کھجوریں ہیں، یہ مکس ہیں، مطلب رلیاں ملیاں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بتا کے اپنے مال کو بیچنا شروع کیا تو جو پرانے تاجر تھے مصر کے، شام کے، روم کے، مکے کے، کہنے لگے یہ نوجوان کو کون لے کے آ گیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے مال کیسے بیچتے ہیں، اس کو طریقہ کسی نے نہیں بتایا۔ ہاتھ میں غیبی سے آواز آتی ہے خاموش ہو جاؤ، یہ تو وہ میرا محبوب ہے جو ساری کائنات کو طریقے بتانے کے لیے آیا ہے۔ بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ اونچی آواز میں بولیں آپ، یہ حضور کے ذکر میں آپ نے سبحان اللہ کہلا رہا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مچایا، اب جو تاجر سے پرانے کہنے لگے چلو مال میں چھیتی بیچ لے گا، جدو حساب کرے گا نا پتہ ادو لگے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مال سب سے پہلے بک گیا اور اختصار کے ساتھ پیش کروں، جب میرے حضور نے حساب کیا تو حضور کو 7 گنا زیادہ نفع آیا۔ جب محسرہ نے گنتی کی دیکھتا ہے، کہتا ہے آج تک اتنا نفع تو کسی کو نہیں آیا۔ میرے حضور نے فرمایا کوئی میرے جیسا آج تک آیا ہی نہیں ہے، اللہ نے میرے جیسا بنایا ہی نہیں ہے۔ جب حضور واپس آتے ہیں جو مال کی کمٹمنٹ تھی وہ پوری کی اور حضور جانے لگے۔ اب آئیے گا اپنے موضوع کی طرف آپ آ جائیں تو پھر حضرت خدیجہ نے جب میرے حضور کے حسن کے جلوے دیکھے، ایمانداری دیکھی، چال ڈھال دیکھی تو وہ کہنے لگی مجھے تو بڑے بڑے بادشاہوں کے رشتے آ رہے ہیں، بڑے بڑے مکے کے سرداروں کے آ رہے ہیں، لیکن میں نے ارادہ کیا ہے میں اگر نکاح کروں گی تو اس سونے جوان سے کروں گی۔ یہ کتنا سونا ہے، کتنا پیارا ہے۔ اعظم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ میں تنی فرما گا تو اجے میرا محبوب نہیں دکھا جنوں ویکھ کے
किधर बेअदबी ना हो जावे जे खोले वल जुल्फां दे तेरा ही राह भुल जावे जे चावे सैर करन नूं रब अरश ते